الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ آج کی ویڈیو میں ہم جمعہ شریف میں نہانے اور خوشبو لگانے کے بارے میں سنیں گے حدیث مبارکہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیسے جمعہ پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ کے اصحاب کس طرح جمعہ کے لیے آیا کرتے۔ صحیح بخاری میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو شخص جمعہ کے دن نہائے اور جس طہارت کی استطاعت ہو کرے اور تیل لگائے اور گھر میں جو خوشبو ہو ملے، پھر نماز کو نکلے اور دو شخصوں میں جدائی نہ کرے، یعنی دو شخص بیٹھے ہوئے ہوں انہیں ہٹا کر بیچ میں نہ بیٹھ جائے، اور جو نماز اس کے لیے لکھی گئی ہے پڑھے، اور امام جب خطبہ پڑھے تو چپ رہے، اس کے لیے ان گناہوں کی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہیں مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کے قریب قریب ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی متعدد طرق سے روایات آئی ہیں، جو بندہ نہائے، خوشبو لگائے، تیل لگائے، اچھے کپڑے پہنے اور مسجد میں آئے اور آ کر دو شخصوں میں جدائی نہ کروا دیں کہ دو بیٹھے ہوں، تھوڑی سی جگہ بچی ہوئی ہے وہ آ کر اس کے اندر گھس جائے اور نماز پڑھے، خطبے میں چپ رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، جو پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعے تک ہوئے اللہ تعالیٰ وہ گناہ بخش دے گا۔ حضرت احمد، ابو داؤد اور ترمذی بافاد تحسین اور نسائی، ابن ماجہ اور ابن خزیمہ اور ابن حبان اور حاکم بافاد تصحیح اوس بن اوس اور طبرانی اوسط میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے راوی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو نہلائے اور نہائے اور اول وقت آئے اور شروع خطبہ میں شریک ہو اور چل کر آئے، سواری پر نہ آئے اور امام سے قریب ہو اور کان لگا کر خطبہ سنے اور لغو کام نہ کرے، اس کے لیے ہر قدم کے بدلے سال بھر کا عمل ہے، سال بھر کی نیکیاں اس کے لیے، ایک سال کے دنوں کے روزے اور راتوں کے قیام کا اس کے لیے اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف اچھے کپڑے پہننے ہیں، خوشبو لگانی ہے اور جمعہ کے دن آ جانا ہے، توجہ کے ساتھ سننا ہے خطبہ اور نماز پڑھنی ہے، تو ہمیں ملے گا کیا؟ ثواب اس کے علاوہ تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن ایک سال کی عبادت کا ثواب۔ عبادت بھی کیسی کہ ایک سال کے روزے اور رات کا قیام، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا نماز میں، اس کا ثواب اللہ پاک اس بندے کو عطا فرمائے گا جو نماز کے لیے پہلے آئے اور امام کے قریب آ کر بیٹھے۔ بخاری اور مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہر مسلمان پر 7 دن میں ایک دن غسل ہے کہ اس دن میں سر دھوئے اور بدن اور سر دھو لے، 7 دن میں ایک مرتبہ وہ ضرور کر لے غسل۔ احمد اور ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی اور دارمی سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے جمعہ کے دن وضو کیا فابہا اور اچھا ہے، اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے، غسل کرے بندہ یہ افضل ہے، ورنہ اگر موقع نہ ملے غسل کا تو غسل کا انتظار نہ کرتا رہے کہ غسل کروں گا تو ہی جمعہ پڑھنے جاؤں گا ورنہ جمعہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں۔ اگر غسل فرض نہیں تو پھر کیا کرے؟ وضو کرے اور جا کر جمعہ کی ادائیگی کرے، یہ بھی اچھا کام ہے۔ صرف وضو کر کے آ گیا، بقیہ صاف ستھرا ہے تو بھی جمعہ اس کا ہو جائے گا اور اچھا ہے، چھوڑ دینے سے بہت اچھا ہے۔ کئی لوگ تو نہاتے نہاتے ہی اتنی دیر کر دیتے ہیں کہ جمعہ نکل جاتا ہے، یا نہانے کے انتظار میں اتنی دیر رہتے ہیں کہ جمعہ نکل جاتا ہے، یا لائٹ چلی گئی، اب لائٹ چلی گئی اب کیا کریں؟ پانی ہوگا تو نہاؤں گا،
اب نہانے میں ہی وہ اتنا وقت گزار دیتے ہیں کہ جمعے کا وقت باقی نہیں رہتا۔ تو اس لیے اگر فرض نہ ہو نہانا تو پھر وضو کر کے مسجد میں پہنچ جانا چاہیے اور جمعہ ادا کرنا چاہیے۔ ابو داؤد اکرمہ سے راوی کہ عراق سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا کہ جمعہ کے دن آپ غسل واجب جانتے ہیں؟ فرمایا نہ، ہاں یہ زیادت طہارت ہے، اور جو نہائے اس کے لیے بہتر ہے، اور جو غسل نہ کرے تو اس پر واجب نہیں۔ واجب نہیں ہے غسل کرنا، یہ اچھا ہے، جو کر لے گا اس نے اچھا کیا کہ یہ طہارت میں زیادہ ہے، پاکیزہ ہو کر بدبو وغیرہ اس کی مر جائے گی اور پھر جمعہ پڑھنے جائے گا، مسلمانوں کو تکلیف نہیں ہوگی۔ ورنہ اگر غسل فرض نہیں تو پھر اس پر ضروری نہیں کہ وہ غسل کرے اور پھر ہی مسجد میں جائے، آرام سے جائے اور وضو کر کے جمعہ اپنا ادا کرے۔ ابن ماجہ بسند حسن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس دن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید کیا، تو جو جمعہ کو آئے وہ نہائے اور اگر خوشبو ہو تو لگائے۔ اس دن کو یعنی جمعہ کو اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن کیا ہے، جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، تو جو جمعہ کو آئے وہ نہائے اور خوشبو لگائے۔ احمد اور ترمذی بسند حسن براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں پر حق ہے کہ جمعہ کے دن نہائیں اور گھر میں جو خوشبو ہو لگائیں، اور خوشبو نہ پائے تو پانی یعنی نہانا بجائے خوشبو ہے، یعنی خوشبو نہیں تو پھر بھی نہا لے، اس کا نہانا ہی اچھا ہے کہ اس کی بدبو وغیرہ جسم جو آتی ہے وہ مر جائے گی۔ خوشبو ہو تو لگا لے، نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں، بہرحال جمعہ پڑھنے جائے۔ طبرانی کبیر اور اوسط میں صدیق اکبر اور عمران بن حسین یا حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جب چلنا شروع کیا تو ہر قدم پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور دوسری روایت میں ہے ہر قدم پر 20 سال کا عمل لکھا جاتا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو تو اسے 200 برس کے عمل کا اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نہائے، خوشبو لگائے اور جمعہ کے لیے آ جائے، جمعہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی مٹا دے گا اور اس کے لیے ہر قدم پر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کتنی؟ 20 سال کی نیکیاں عطا فرمائے گا، ہر قدم پر 20 سال کی نیکیاں۔ سبحان اللہ۔ اتنا ہم عمل کر نہیں سکتے، ہم تو جمعہ بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، لیکن ثواب کتنا مل رہا ہے یہ اللہ پاک کی رحمت پر قربان کہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے، حبیب کی امت پر کس قدر مہربان ہے ہمارا رب کہ ہم کام تھوڑا کریں اس میں بھی ہمیں اجر بہت زیادہ دے۔ ہم کام کیا کر رہے ہیں؟ صرف جمعہ پڑھ رہے ہیں نہا کر، تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر 20 سال کا ثواب عطا فرما رہا ہے، اور 200 برس کا جب نماز پڑھ چکے تو پھر اللہ تعالیٰ 200 سال کا اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیں اپنے رب کی رحمت پر۔ طبرانی کبیر میں بروایت ثقات ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جمعہ کا غسل بال کی جڑوں سے خطائیں کھینچ لیتا ہے۔ جو بال کی جڑیں ہیں نا وہاں سے بھی خطائیں کھینچ لیتا ہے جمعہ کے دن کا غسل۔ تو جمعہ کو غسل بھی کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ جمعہ بھی پڑھنا چاہیے، اور اچھے طریقے سے خوش ہو کر۔ اتنی روایتیں سنی تو دل تو ویسے ہی مچلتا ہے کہ بندہ کوئی جمعہ چھوڑے نہ، بلکہ سب سے پہلے مسجد میں آئے۔ جو پچھلی روایت ہم نے سنی، جو پہلے آئے اور امام کے قریب آ کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے
پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ تو ایک تو جلدی آنا ہے، نہا کر آنا ہے، خوشبو لگا کر آنا ہے، اور پھر توجہ کے ساتھ خطبہ سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانیاں فرما دے گا۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔